صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صاحبوں، پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پھر انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے زمین پر تشریف لانے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے آپ کے خلیفۃ اللہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ پھر جب آپ کو تخلیق کیا گیا تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمائے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے آپ کو سجدہ کیا۔ ہاں، شیطان بدبخت تھا، اس بد انجام نے تکبر کیا، اللہ پاک کا حکم ٹالا اور سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جو ابھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ وہی جنت جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس میں قیامت کے بعد داخلہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہ کو اس جنت میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اور یہ پکی یاد رکھنی چاہیے کہ جنت میں داخلہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ہے وہ داخلہ جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا، ایک داخلہ ہے جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا۔ دوسرا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ بطور ثواب اور انعام کے طور پہ ملے گا، جو قیامت کے بعد ہوگا یہ بطور انعام ہوگا اور ثواب پر انعام کے طور پر اس کو ملے گا کہ یہ جنت میں داخل ہوگا، اور بغیر روک ٹوک کے جہاں چاہے جو چاہے کھائے پیے گا۔ اور دوسرا
دوسرا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جنت میں داخلہ بطور ثواب یا انعام نہیں تھا، کیوں ابھی تو تخلیق ہوئی ہے، ابھی تو اعمال کیے نہیں، ابھی تو نہ ہی ثواب کے طور پہ تھا نہ ہی انعام کے طور پہ تھا، یہ داخلہ بعض حکمتوں کے تحت تھا، اس لیے آپ کو وہاں کچھ چیزوں کے قریب جانے سے روکا گیا۔ یہ پکی یاد رکھنی چاہیے کہ دو طرح کا داخلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا، پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا، نہ موت آئے گی، اس کی الگ بات ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ترجمہ کنز العرفان۔ البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی جنت کی ہر نعمت کھانے پینے کی انہیں اجازت تھی، مگر ایک مخصوص درخت تھا جس کے قریب جانے یعنی اس کا پھل کھانے سے انہیں منع فرما دیا گیا تھا۔ اور یہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ یہ گیہوں یعنی گندم تھا، گندم کا دانہ، گندم کا درخت تھا۔ ہمارے ہاں گندم کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، مگر جنت میں اس کا درخت ہوتا ہے بہت بڑا، اور اس کا پھل یعنی گندم کا دانہ بیل کے گردے کے جتنا ہوتا ہے، جتنا بیل کا گردہ ہوتا ہے اس کے جتنا ایک دانہ ہے اس کا جنت میں۔ ہمارے یہاں تو چھوٹا سا ہے، تو وہاں پہ درخت ہے اور اس کا پھل بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغوش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ اب پیارے اسلام بھائیوں، یہاں ایک بات جو بہت اہم ہے اور بہت ضروری طور پر یاد رکھنے والی ہے، یہ اس پر کبھی پہلے بھی ایک دو بار بات ہوئی ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، وہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا گناہوں سے پاک ہونا ہمارے ہاں آج کل بے باکی عام ہے، یعنی نہ ڈر ہے، بے باک ہے، کچھ بھی آئے کہہ دیا، جو من میں آیا کر دیا، جو دل میں آیا کہہ دیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ دینی معاملات کی کمی بھی ہے، دینی معلومات بھی نہیں ہے اتنی، تو کمی ہے، لوگ بولتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، بس جو منہ میں آیا بول دیا جاتا ہے۔ کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے، کبھی جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی فرشتوں کے متعلق نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بہت سخت باتیں ہیں۔ ایسی باتوں کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل بھی جا سکتا ہے، ان باتوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنتی درخت کا پھل کھایا، اس بات کو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی منفی انداز میں، غلط انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ مثلا آپ نے جنتی درخت کیوں کھایا، بولتے لوگ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اپنے اپنے انداز سے کی جاتی ہیں جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے۔ ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت سخت ہے، بعض صورتوں میں ایسی باتوں پر حکم کفر بھی لگ سکتا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عام گفتگو میں، عام باتوں میں
عام گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ علماء کرام رحمت اللہ علیہم نے اسے کفر فرمایا ہے کہ یہ کفر ہے ایسا کرنا، ایسا کہنا نعوذ باللہ کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، آپ نے گناہ کیا تو جنت سے نکالے گئے، یوں ہوا وہ ہوا، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنتی درخت کا پھل کھایا یہ ہرگز ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے، بڑی پیاری مثال، یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کیا تھا اگر گناہ نہیں تھا، اگر وہ کیا تھا پھر ہے کیا۔ اب مسئلہ سمجھیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اب اگر ہم ایک لقمہ بھی جان بوجھ کر کھا لیں تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہاں کفارہ بھی لازمی ہے، یعنی روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ ادا کریں گے یا روزے رکھیں گے یا کھانا کھلائیں گے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہو گیا، کیوں؟ وہاں ایک لقمہ کھایا جان بوجھ کر۔ اب روزہ بھی ٹوٹ گیا، کفارہ بھی ہو گیا، اور اگر بھولنے سے یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے، میں 4 روٹیاں بھی کھا لوں تو چوتھی روٹی پہ یاد آئے کہ میرا تو روزہ تھا، تو اب کیا روزہ ٹوٹا؟ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا اور کفارہ بھی ادا نہیں کرنا۔ یہی بات ہے کہ آخر اسی لیے بھول کو معاف کیا جاتا ہے، بھول کو معاف کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے کرنے کو معافی نہیں ہے۔ اگر بھول گیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا تو یاد بعد میں آیا کہ وہ میرا تو آج روزہ تھا، تو پھر کیا ہوا؟ نہ تو روزہ ٹوٹا نہ ہی کفارہ، کیونکہ بندے کو پتا ہے، پکے دل سے اگر پتا ہے کہ وہ مجھے نہیں یاد آیا تو میرے تو ذہن میں نہیں تھا میں نے آج روزہ رکھا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا، یہ بالکل سچی بات ہے، آپ نے منع کرنے کے باوجود بھی پھل کھا لیا، یہ بھی سچ ہے، مگر آپ نے یہ پھل یاد ہوتے ہوئے نہیں کھایا، بلکہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 16 اور سورۃ طٰہٰ 115 آیت نمبر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا، وہ بھول گئے۔ ہم نے آدم کو تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گئے، یہاں بھول کیا ہے، یہاں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وہ بھول گئے، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا، ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا، وہ بھول گئے۔ دیکھیں اللہ پاک نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی درخت کا پھل جو کھایا تھا آپ نے بھول کر کھایا تھا، لہذا آپ کا یہ جنتی پھل کھانا ہرگز ہرگز گناہ نہیں تھا، یعنی یہ گناہ کی صورت میں نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جنتی پھل کھانا گناہ نہیں تھا تو آپ کو جنت سے زمین پر کیوں اتارا گیا؟ یہ بھی بات ہے، اگر گناہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سرے سے ہی یہ سوال درست نہیں۔ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ سوال کرنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر گناہ نہیں تھا تو آپ نے پھل کھا بھی لیا، جنت سے کیوں نکالا، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب ہی یہ ہے کہ یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ اصل سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ کو جنت سے نکالا کیوں گیا، اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو جنت میں رکھا کیوں گیا تھا۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ آپ یاد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بھی پچھلی آیت
کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا زمین کے لیے، تو جنت میں کیوں رکھا گیا تھا؟ پہلا سوال ہی غلط ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کی حکمتیں ہیں۔ آپ کو پیدا ہونے کے بعد ہی جنت میں ٹھہرا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ آپ زمین پر خلیفہ بنیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ترجمہ کنز ایمان کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں بنانے والا ہوں؟ زمین میں، جنت میں نہیں بنانے والا، آسمانوں پر نہیں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کی خلافت کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرانا حکمت کے تحت تھا۔ جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کے اصل مقام میں خلافت یعنی زمین پر اتار دیا گیا، لہذا اسے جنت سے نکالنا جانا یعنی بے دخل کر دینا کہنا غلط بات ہے، یعنی جنت سے نکالنا، جنت سے بے دخل کرنا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ کہنا بہت غلط۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، تو پھر آپ کو جنت میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے صرف 2 حکمتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تاکہ شیطان کی اور انسان کے ساتھ دشمنی کو عملی طور پر واضح کر دیا جائے، جو ازل سے شروع ہوئی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی، اب اس دشمنی کا پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو اس نے آپ کو جنت سے نکالنے کی بہت کوششیں کی، معاذ اللہ وسوسے بھی دلائے، آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں بھی اٹھائی، غرض کہ اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور اس کے بیانات نہیں چلتے۔ البتہ حکمت یہ تھی کہ شیطان نے اپنی دشمنی واضح کر دی، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ بھول گئے اور بھول ہی میں وہ جنتی پھل کھا لیا، یوں آپ سے گناہ بھی نہ ہوا اور شیطان کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا یہی واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ہم انسانوں کو ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتینکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، ترجمہ کنز العرفان، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، یعنی اے اولاد آدم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی ہے جو تمہارے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہ کی جنت سے نکلنے کا سبب بنا، لہذا اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا اور بچنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ غرض کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا تھا، مگر آپ کو
کچھ عرصہ کے لیے جنت میں رکھا گیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ ہم انسانوں کے لیے شیطانی دشمنی واضح ہو جائے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 22 سورہ الفاتر آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تمہیں اپنے گروہ اس لیے بتلاتا ہے تاکہ وہ دوستیوں میں سے ہو جائے، یعنی اپنے ساتھ لگاتا ہے، اپنا گروہ بڑا کرتا ہے تاکہ دوستیوں میں سے ہو جائے۔ یعنی یہ لوگوں، شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے، اس کی یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، لہذا تم بھی اپنے عقائد کے معاملے میں، افعال و اعمال کے معاملے میں اس خبیث کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے پیچھے ہرگز مت چلو، یہ تم پکا جہنمی ہے اور لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے، اس لیے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے۔